بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اصل میں آج بھی بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، پھر میں کہا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ بات۔ میں سوچ رہا تھا یار کہ انڈیا جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، تقریباً ہر چیز میں ہم سے آگے نکل گیا۔ آپ ان کے پولیٹکس کو دیکھ لیں، وہ ہمارے لیے لحاظ سے گندی، لیکن اپنے ملک کے لیے بڑے اچھے ہیں۔ ان کا ملک اکانومی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو پاکستان سے کہیں اوپر آ گیا ہے۔ ان کے پاکستان، وہاں کا 1 روپیہ پاکستان میں آ کے 2 روپے بن رہے ہیں کم از کم، یعنی کہ 100% تو ان کی کرنسی ہم سے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک کا دگنا میں مل رہا ہے پاکستان میں، اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 1999 میں 98 میں یہ ہمارے ایکول تھے۔ آپ پولیٹکس کو چھوڑیں، آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں، ایکسپورٹ ان کی ہم سے بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ ان کے سپورٹس دیکھ لیں، ان کے سپورٹس ہم سے بہت بہتر ہے۔ ابھی آپ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 چل رہا ہے، اس میں اندازہ لگا لیں کہ ہم 3 ورلڈ کپ ہو کے ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ رہے۔ 2015، 2019، 2023 اور انڈیا کو دیکھیے آپ، 2011 میں فائنل، 2015 کے سیمی فائنل میں، 19 کے سیمی فائنل میں، اور 23 کے پھر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ہر چیز میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، اور ہم ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کو ابھی تک کافر ہی ثابت کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آیا۔ ابھی بھی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا، اور یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ جنگ جاری ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب دیوبندی علماء ہیں، اور ایک جو ہمارے آج کے انجینئر صاحب ہیں، انجینئر علی مرزا صاحب، تو یہ آج کل ان دو کی زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ جنگ جاری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مناظرہ کے چیلنج دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے تم کافر، اور وہ کہہ رہا ہے تم کافر، وہ کہہ رہا ہے تمہارے ماننے والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے تمہارے ماننے والے کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ سارے تو جو احمدی لوگ ہیں، احمدی حضرات کو قادی ہیں جو ان کو کافر کہتے تھے، اب یہ آہستہ آہستہ سارے دوسرے کو کافر کہنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم اسی لڑائی سے نکل پا رہے، یہی نہیں طے کر پا رہے کہ مسلمان کون ہے، جس کی سمپل سی تعریف ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ باقی کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کس کے اعمال اچھے ہیں، کس کے اعمال برے ہیں، وہ سب کا حساب رکھنے والے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ لگائی ہوئی ہے۔ وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں کہ ہم کسی کو جنتی کہیں، کسی کو دوزخی کہیں، کسی کو کافر کہیں، کسی کو مسلمان کہیں، کہ کون دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کون زبان سے صرف سادہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات اب جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے 26 نومبر کو اوپن چیلنج دیا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کے جو ہیں بڑے علماء ان کو، اور اس طرح جو دوسرے ہیں، تقریباً ہر مسلک کو انہوں نے کہا کہ آپ آگ سے میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو ماننے والے ہیں وہ ان کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ادھر سے حنیف قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ جو ہے وہ ان کے ماننے والے یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں، لیکن یہ ہونا نہیں ہے مناظرہ، ٹھیک ہے۔ ہو بھی جائے، ایک مثال کے طور پر مان لے کے ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟
تو یہ صرف لوگوں کو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، وہ حساب کیا ہوا ہے. صرف اپنے چکر میں سوشل میڈیا پہ فیم کمانے کے لیے، اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں اسی کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا چلے آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم انہیں چکروں سے نکل نہیں پا رہے. مطلب اس لحاظ سے تو پھر وہ احمدی حضرات ٹھیک ہوئے نا کہ بھئی آپ تو آپس کی آپ کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، آپ سارے تو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے، ٹھیک ہے، تو بات تو ٹھیک ہے. تو پھر وہ 72 فرقے ہیں. حدیث کے مطابق ایک فرقہ جو وہ ناری ہے یہ جنتی ہے. تو پھر آپ تو سارے جو وہ ایک ہی کو کہتے ہیں نا ایک ہی سوٹی سے سب کو ہانک رہے ہیں. تو وہ بالکل بھی یہ بس لوگوں کو انہوں نے فضول اپنی باتوں میں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. کوئی اس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی اس کو فالو کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا ایک بہترین حل ہے کہ صرف قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. کسی آپ کو ان علماء کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری سوچ سے باہر کی بات ہے، مجھے اس کا، تو وہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 5 عالم دین سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے. اگر تو وہ سارے الگ الگ اس کی تشریح بتا رہے ہیں یا وضاحت کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سارا اپنے جو ہے وہ دال روٹی چلانے کے چکر میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے پیچھے لگنے کی کوئی، مجھے ان کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. صرف یہ لوگ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے اور اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے، اور ان کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو میں سوچا تھا کہ اب ہم ان چکروں سے نہیں نکل پا رہے، تو یہ تو ہمارے اپنی پاکستان کی جنگ ان کی ختم نہیں ہو پا رہی، تو باقی انہوں نے دنیا سے کیا جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے. فلسطین کی انہوں نے کیسے ہیلپ کرنی ہے، کشمیریوں کی انہوں نے کیسے ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو افریقہ برما میں ہو رہا وہاں کے لوگوں نے کیسے ہیلپ کرنی ہے، یہ ان کی تو اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. تو جب مجھے ایک پاکستان کے مشہور کھلاڑی میں جن کے ایک بات یاد آ گئی. وہ کہتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں محمد یوسف کی، جو آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ یوسف یوحنا کے نام سے پاکستان ٹیم میں کرکٹ کھیلتے تھے اور بعد میں مسلمان ہو کے محمد یوسف ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی دائیں بائیں میرے محلے کے، میرے گھر کے لوگ، گھر کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے مسلمان تھے. میں لاہور کا رہنے والا ہوں، تو میرے دائیں بائیں سارے مسلمان رہتے تھے، اور ان میں ایک گھر سعید انور صاحب کا بھی تھا، جو کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کرکٹ میں لے کے آئے. تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے سعید بھائی جب اس طرف آگے ان کے وہ دین کی طرف جب ان کی زیادہ رغبت ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک دن بٹھا کے سمجھایا. تو بات مجھے ان کی بڑی اچھی لگی. وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ یہ دیکھو گے نا، اگر تو آپ کسی کو دیکھ کے آپ کو نا میں مسلمان ہو جاؤں، تو پھر تو آپ کبھی مسلمان نہیں ہوگے، ٹھیک ہے. اب اس بات کرنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آگے بات کرتا ہوں، پہلے میں ان کی بات پوری کر لوں. وہ کہتے ہیں کہ پھر تو انہوں نے کہا جی آپ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے. کہتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے ان کی سنت کیا ہے، جو احادیث ہے انہوں نے باتیں کیا بیان کی ہیں. تو آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو اصل وہ چیز ہے، اصل اسلام وہ ہے. اگر آپ کہیں کہ میں لوگوں کو دیکھوں تو لوگوں کو دیکھا کبھی مسلمان نہیں ہوگے. اب یہ سوچنے والی تو بات ہے، اور افسوس والی بات بھی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو. تو یہ لمحہ فکری ہے. حالانکہ ہمیں تو وہ نمونے بننا چاہیے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یار ایسے ہوتے ہیں مسلمان، تو ہم تو واقعی بھی ہم نے تو ان جیسا بننا ہے. تو وہ ان کی بات مجھے بڑا اس نے اٹریکٹ کیا کہ کیا انہوں نے بات کہی ہے سید انور صاحب نے ان کو کہ اگر تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کے مسلمان ہونا تو آپ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے.
ان کے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس حد تک اسلام سے دور ہو چکے ہیں عملی زندگی میں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ سمپل لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے اعمال ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، ان کے کیا ایسا جو ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بات کریں تو شراب مسلمان پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، غلط دوسرے کام مسلمان کر رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں، ویڈیوز کے چکر میں، مشہور ہونے کے چکر میں کیسی کیسی ویڈیو وہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹک ٹاک پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، تو کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یار یہ مسلمان ہے۔ تو وہ میں صرف اسی بات پہ پھر پیچھے آتا ہوں کہ ان لوگوں کی اپنی ہی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کسی اور کو کیا تبلیغ کرنی ہے؟ کیونکہ اگر فرض کریں مفتی حنیف صاحب کسی غیر مسلم کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی، ٹھیک ہے، تو وہ اگر غیر مسلم پہلے سے تھوڑا سا ٹچ ہو تو یہاں فرض کریں اس سے علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہو تو وہ صرف ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کس کی بات مانوں؟ کون ہے مسلمان پھر؟ اگر وہ بھی یہی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ لوں تو وہ بھی علی جو مرزا انجینئر علی مرزا وہ بھی کلمہ، وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی تو باتیں دونوں الگ الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ آپس میں متفق ہو جائے، پہلے آپ دونوں اگر مسلمان تو آپ دونوں تو ایک پیج پہ آ جائے، پھر آپ میری طرف آئیے گا۔ تو یہ مجھے وہ یوسف صاحب کی بات، محمد یوسف صاحب کی بات بڑا مجھے اس نے وہ اس ایک جملے نے انسپائر کیا کہ اور سوچنے میں مجبور بھی کیا کہ واقعی کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی اسلام کی طرف آ جائے؟ ہم تو اسلام کی تصویر ہے ہی نہیں، ان کی چیز تو یہ کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ ہے، تو ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو انہوں نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے مطابق چل کے گزارنی چاہیے، تاکہ کوئی ہمیں دیکھے تو وہ آرام سے فرق کر لے کہ بھئی یہ جو ہے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ میں صرف یہی کہنا تھا کہ ایسے لوگوں سے بچے، ان کے پیچھے ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی ریسرچ کریں اور سمپل ہے کہ اپنی لائف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز ہنسنے پہ چلانے کی کوشش کریں۔ اس میں بالکل پرفیکٹ وہ نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ویسی کوشش کریں۔ تو ان کے پیچھے تو یہ تو لڑتے ہی رہیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اگلے 10 سال بھی کافر کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے 10 سال شاید میں نے کم کہہ دیا ہے، اگلے 50 سال بھی شاید یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، اور یہ پھر بھی کسی ایک پارٹ پہ، کسی ایک لائن پہ متفق نہیں ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جو صرف اپنی ویورشپ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے اسلام کو مختلف طریقوں سے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا تو میں نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں، لوگوں کو کس چکر میں لگا دیا ہے، وہ اس کو مناظرے کا چیلنج دے رہا، وہ اس کو مناظرے کا، یعنی کہ چیلنج دینے کا مطلب تو یہ کہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو دوسرے غلط ثابت کر دے گا وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے والے؟ ان بیچاروں کو تو اپنے بھی ایمان سیدھا نہیں، تو انہوں نے کسی کو کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ رشیا اور یوکرین آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ رشیا کے ساتھ ہیں، کچھ یوکرین کے ساتھ ہیں۔ ادھر فلسطین اور اسرائیل کی آپس میں جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ جو اسرائیل ہے وہ جنگ بندی پہ راضی نہیں ہو رہا، ایک چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کو انکار کر رہا کہ میں نے جنگ بند نہیں کرنی۔ تو وہ کچھ لوگ
اسرائیل کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ فلسطین کے ساتھ. تو یہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لگ ایسے طرح جیسے پھیل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان لوگوں کو ہدایت دے. جو معصوم بچوں کا اور معصوم عورتوں کا، لوگوں کی جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو ان کو جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں قبول کرے اور ان لوگوں کو امن کی طرف لے کے آئے. جو لوگ بیچارے زخمی ہیں، حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.